بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج زہریلی کوک کہانی کے ساتھ آپ کی ہوسٹ دعا بھائی صاحب کی خدمت میں حاضر ہے۔ 80 کی دہائی میں جب میں MBBS کی اسٹوڈنٹ تھی تب سری دیوی کی ناگ ناگن کے موضوع پر یکے بعد دیگرے 2 فلمیں نگینا اور نگاہیں ریلیز ہوئی تھی۔ ہر خاص و عام کی طرح میں نے بھی یہ فلمیں بڑے ذوق و شوق سے دیکھی تھی۔ دیکھتے ہوئے خوف بھی محسوس ہوتا تھا اور دلچسپی بھی محسوس ہوتی تھی، لیکن میرے لیے یہ سب فلمیں تھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ یوں بھی ان دنوں وقت اس قدر تیز نہیں دوڑتا تھا اور نہ ہی زمانہ اتنا ایڈوانس تھا، اس لیے لوگ ایسی تفریح میں گم رہنا پسند کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فلم بھی گزرے زمانے کا حصہ بن گئی اور یہ سوچے گم یادیں ہو گئی۔ لیکن ابھی سن 2015 میں کچھ ایسا واقعہ رونما ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ ناگ ناگن صرف فلمیں ہی نہیں بلکہ یہ تو وہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس کو بے حد فلمایا گیا ہے اور اس پر اس قدر کہانیاں لکھی گئی ہیں کہ لوگ اسے ماروی سوچ ہی سمجھنے لگے ہیں۔ پھر یہ حقیقت اپنی جگہ پنجے گڑائے پھنکار رہی ہے۔ میری ایک خوشحال فیملی ہے۔ میرے میاں فرزند علی ایک بینکر ہیں اور میری اکلوتی بیٹی سماب MBBS کر رہی ہے۔ میں خود شہر کی جانی مانی ڈاکٹر ہوں۔ اللہ نے عزت بھی دی ہے اور مرتبہ بھی۔ گائنی اور آواز کے حوالے سے پورے شہر میں الحمدللہ میری ایک پہچان ہے۔ یہ سال کا تیسرا مہینہ تھا، سردیاں بس رخصت ہو چکی تھی، موسم پھولوں والا تھا۔ ایسے ہی ایک عام سے دن میں اپنے ہاسپٹل میں بیٹھی مریض دیکھ رہی تھی کہ ایک 9 عمر لڑکی میرے پاس وزٹ کے لیے آئی۔ اس کے مطابق اس کے حمل کا 8واں مہینہ تھا۔ کیس ہسٹری لینے کے بعد جب میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو لمحے بار کو مجھے افسوس سا ہوا۔ اس کے حمل کو اسقاط کی ضرورت تھی کیونکہ الٹرا ساؤنڈ میں مجھے ماں کو بچے کے ساتھ جوڑنے والی شریان کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ سر درد، دل، ہاتھ پاؤں، بچے کا کوئی اعضاء بھی نہیں تھا۔ 8ویں مہینے پر شریان کے علاوہ کچھ نہ نظر آنے کا مطلب تھا کہ بچہ وجود میں ہی نہیں آیا۔ ایک ماں جو 8 مہینے سے پیٹ میں اس امید پر بوجھ لیے گھوم رہی ہے کہ یہ بوجھ اس کے ہونے والے بچے کا ہے، جب اسے معلوم ہوگا کہ اولاد کا وجود ہی نہیں تو پھر کیسا محسوس کرے گی یہ۔ بہرحال اللہ کی مرضی کے آگے ہماری کیا مجال۔ تمہارے شوہر تمہارے ساتھ آئے ہیں کیا؟ گلا کھنکارتے ہوئے میں نے بات کی ابتدا کی۔ نہیں میڈم، کہتے ہوئے لڑکی کی اداسی تھوڑی مزید بڑھ گئی۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ لڑکی کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ ایک 9 عمر لڑکی جو حاملہ تھی اور جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور میرے پاس بھی اسے سنانے کے لیے اچھی خبر نہ تھی۔ بہت افسوس ہوا مجھے۔ تو تم کس کے ساتھ ادھر ہسپتال آئی ہو؟ میں چاہتی تھی کہ اسے بری خبر دوں تو کوئی رشتہ دار تو موجود ہو جو، اور نہیں تو وہ کم سے کم اس لڑکی کو دلاسا دے سکے۔ میں اکیلی آئی ہوں ڈاکٹر صاحبہ، آپ جو بتانا چاہتی ہیں وہ مجھے بتا سکتی ہیں۔ لڑکی زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی یا پھر اس نے حادثات زمانہ کچھ اس قدر سہے تھے کہ مضبوط اسے ہونا پڑا تھا۔ دیکھو ندا، سامنے رکھی اس کی سلپ سے میں نے اس کا نام پڑھا تھا۔ تمہاری پریگننسی تمہیں اولاد نہیں دے سکتی۔ الٹرا ساؤنڈ پر بچے کا نام و نشان ہی نہیں بلکہ چند نالیاں اور رگیں ہی موجود ہیں جو وجود میں آئی ہیں، اور ان کا حل مس خارج کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مضبوط اعصاب کی لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید اس کی برداشت اتنی ہی تھی۔ حوصلہ کرو ندا، میرے پاس اس کے لیے تسلی کے 2 بول ہی تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہچکیوں کے درمیان وہ گویا ہوئی، وہ رگیں اور نالیاں نہیں، وہ ایک سانپ ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور میں اس کا منہ تکنے لگی۔ شاید اس کا دماغ خراب ہے۔ اس قدر نازک وقت پر ایسی بات کرنا جس کی کوئی وجہ ہی نہ بنتی تھی۔ ندا، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، حمل مکمل وجود میں نہیں آتا۔ میں نے اپنے کیریئر میں ہزاروں ایسی عورتیں دیکھی ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے مزید کچھ کہتی مگر وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ، وہ ایک سانپ ہی ہے، تمہیں ایک دماغ کے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ میں اکتا کر بولی۔ اساسے کمتری کے شکار لوگ مجھے ہمیشہ ناپسند رہے تھے اور ایسے مریضوں سے جب کبھی بھی میرا پالا پڑا مجھے بیزاری ہی ہوتی تھی۔ میری اکتاہٹ کو ندا نے بھی محسوس کیا تھا، اس لیے چند لمحے تو وہ مجھے خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر گویا ہوئی، کیا آپ میرا مس خارج ڈیل کریں گی؟ بے شک میری اکتاہٹ اطمینان میں بدلنے لگی۔
इसी काम के लिए तो मैं यहाँ बैठी हूँ। निदा को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने से पहले जब मैंने अख्तियातन दोबारा अल्ट्रासाउंड किया, हकीकतन कुछ नसों के अलावा कुछ वजूद में न आया था और मैं अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए मुख्तलिफ जावियों से देखने लगी तो एकदम मुझे एहसास हुआ कि वो सांप ही है। लम्हे भर को तो मैं चौंक सी गई और फिर मुझ पर जंजलाहट तारी होने लगी। इसीलिए तो मुझे दिमागी डॉक्टर पसंद नहीं और मैं असासे कम तरी मरीजों से अजतनाब ही करती थी कि बंदे का अपना दिमाग घूमने लगता है। इससे पहले कि मैं इस बात को झटकती, मैंने स्टाफ को पेशेंट शिफ्ट करने के ऑर्डर दिए और चंद मिनटों बाद मैं ऑपरेशन थिएटर में बादशाह हुए थिएटर गाउन पहने खड़ी थी। डॉक्टर साहबा, मैं बेहोशी देने लगा हूँ। डॉक्टर ने मुझे आगाह किया और मैंने सर को खम देते हुए वाज़िया किया था कि मैं इनकी बात सुन चुकी हूँ। इससे पहले कि फाजिल डॉक्टर बेहोशी का सामान करते, मैंने देखा कि बेहोशी का कुछ सामान इनके हाथ से गिर पड़ा है और वो ऊंची आवाज में एक कोने की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहां सांप मौजूद था। लम्हों में मेरी नजरों ने उस जगह का ताक़ब किया और लम्हों के अंदर मैं सुनसी रह गई।